اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الہود شروع کرتے ہیں۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را ایک وہ کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر تفصیل بیان کی گئی ہے اس میں بڑی حکمت والے بہت باخبر کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں حکمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ دیکھو نہ تم عبادت کرو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اللہ ہی کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر تم اسی کی طرف توبہ کرو اور وہ تمہیں بہت اچھا فائدہ دے گا۔ ایک مقررہ وقت تک، اور ہر صاحب فضل کو وہ اس کا فضل بخشے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم مڑ جاؤ، منہ موڑ لو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو پھر بے شک تم پر ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اس کی آیات محکم ہے، اور ان کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، یہی کہ تم کسی کے اور کی بات نہ کرو سوائے اللہ کہ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اور اپنے رب ہی سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف توبہ کرو کہ تمہیں وہ بہت اچھا فائدہ دے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، پھر اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم، تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں غور ہو، بے شک وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں، یعنی اللہ سے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ الہینا، تاکہ وہ چھپ جائیں اس وقت تاکہ اللہ سے چھپ جائیں جب وہ کپڑے اڑتے ہیں۔ یستغیثون ثیابہم، اپنے جب کپڑے بدلتے ہیں۔ یعلم ما یسرون، اللہ تو جانتا ہے جو بھی پوشیدہ ہے۔ ویعلنون وما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔
انہ علیم بذات صدور، بے شک اللہ تو سینوں کے حال کو بھی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وَمِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین پر چلنے پھرنے والا ہر جانور کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اس کی قرارگاہ کہ وہ کہاں رہے گا اور کہاں وہ مرے گا، اس کی دفن ہونے کی جگہ، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ کلٌ فی کتاب مبین، سب کچھ جو ہے یہ روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وہی تو ہے جس نے بنایا آسمان کو اور زمین کو 6 دنوں میں، اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ نے آزمائش کے لیے تمہیں پیدا کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون برے عمل کرتا ہے، کون بن دیکھے رحمان سے ڈرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَئِن لَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ تو اگر آپ کہیں کہ تم لوگوں کو موت کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، تو کافر جو ہے نا وہ نہیں مانتے، وہ ضرور کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَبْعَثُهُ۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان سے گنتی کے چند دنوں کے لیے عذاب مؤخر کر دیں، عذاب یعنی دور کر دیں ہم ان سے صرف گنتی کے چند دنوں کے لیے، تو وہ کہیں گے لا یقولن، تو وہ ضرور کہیں گے ما یبعثہ، کیا چیز اس کو روکے ہوئے، کیوں نہیں آ رہا عذاب۔ ویسے کہتے ہیں انہیں عذاب کی جلدی ہے، لیکن اللہ تو انہیں مہلت دیتا ہے، وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ یوم یاتہم لیسا مصروفا عنہ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون۔ جس دن عذاب آئے گا پھر ان سے ٹالا نہیں جائے گا، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹے گا عذاب، وہ انہیں گھیر لے گا، وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ عذاب کا مذاق اڑاتے تھے نا، کہتے تھے اپنے پیغمبر سے کہ لے آؤ، لاتے کیوں نہیں، جلدی کیوں نہیں لاتے دے، اور آگے سے ٹھٹھے کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب آ جائے گا عذاب پھر وہ مؤخر نہیں ہوگا، اور
جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے نا وہی ان کو گھیر لے گا. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور. اگر ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت عطا فرمائیں پھر اسے چھین لیں. رحمت عطا فرمانے کے بعد، رحمت دینے کے بعد ہم ان سے وہ رحمت چھین لیں. انہ لا یئوس کفور، تو پھر وہ بے شک ہو جاتا ہے مایوس اور کفر کرنے لگتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور اگر ہم انہیں مزہ چکھائیں نا اپنی نعمتوں کا بعد ضرا، اس کو مطلب تکلیف دینے کے بعد ہم اس کو اپنی نعمت کا مزہ چکھا دیں. مسّتہ لیقولن بعد ضرا، مسّتہ جو اسے تکلیف پہنچی اس کے بعد ہم اسے اپنی نعمتوں کا مزہ چکھائیں. لیقولن ذهب سیئاتنی، تو وہ ضرور کہے گا کہ مجھ سے میری برائیاں دور ہو گئیں، میری سختیاں دور ہو گئیں. انہ لا فارح فخور، تو پھر وہ بے شک وہ اس پہ اترانے لگتا ہے اور خوب فخر کرتا ہے. یہ چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر. لیکن جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی کہ آپ اس وحی سے شاید آپ اس وحی سے کچھ چھوڑنے والے ہوں جو آپ کی طرف ہم نے نازل کی ہے، اور آپ کا سینہ اس سے تنگ ہونے والا ہو. تو وہ کافر کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، نشانی کے طور پر اس پیغمبر پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے اتارا. تو یہ اس کے ساتھ اللہ نے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا. آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اللہ ہر چیز پر نگہبان ہیں. ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ خود ہی قرآن جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے. کل، تو آپ کہہ دیجئے فاتو بے عشر سورت مثلہ، تو آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑ کر لے آؤ. اگر میں نے گھڑ لیا ہے تو تم بھی ایسی 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ. کل فاتو بے عشر صورت مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو اس طرح کی 10 صورتیں گھڑ کے لے اور ان کو بنانے میں تم جس کی بھی مدد چاہتے لے لو، اپنے شریکوں کی جو تم میرے شریک بناتے ان سے بھی مدد لے لو، جس سے بھی لینی ہے تم لے لو.
لیکن ایسی 10 صورتیں بنا کے دکھا دو اگر تم سچے ہو۔ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، پھر اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں، فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر تمہیں وہ جواب نہ دیں، فَاعْلَمُوا، تو تم جان لو، انما بے شک وہ انزل من بعلم اللہ، کہ یہ نازل کیا گیا اللہ کے علم کے ساتھ، یعنی قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا۔ وَأَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو پھر کیا تم اے لوگو تم مسلمان ہوتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے، من کانا یریدو، جو چاہتا ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زینت، نوفی علیہم، اور ہم ان کو مطلب ویسا ہی ان کو بدلہ دیں گے، پورا پورا، اعمالہم، ان کے اعمال کا، فیہا، اسی دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور انہیں کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ ہم یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی دنیا میں ہم بدلہ دے دیتے ہیں، ان کا ہم کوئی نقصان نہیں کرتے، پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، وحبط، اور ان سے جاتی رہیں، دور ہو گئیں، یہی لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا، جو کچھ وہ عمل کرتے رہے، وہ سب ضائع ہو گئے، حبط، ضائع ہو گئے، ما صنعوا، جو وہ کرتے رہے، جو کام بھی وہ کرتے رہے، فیہا، اس دنیا میں، یعنی اس دنیا میں جو بھی وہ کام کرتے رہے وہ سب ضائع کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور جو وہ عمل کرتے تھے سب ضائع ہو گئے۔ ومن کان علی بینۃ من ربہ یتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ، کیا اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرما رہے ہیں کیا بھلا وہ شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، وہ شخص جو کہ اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل کے اوپر ہو، وہ یتلو ہو، اور یتلو ہو اور اسے پڑھتا بھی ہو، یعنی قرآن کو پڑھتا بھی ہو، شاہد منہ، اور اس پر گواہ بھی ہو، ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، موسیٰ علیہ السلام جو امام تھے اور اللہ کی طرف سے انہیں رحمت ملی ہوئی تھی، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت رہی دنیا میں، تو وہ تو قرآن کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ ان میں ہر دلیل مل جاتی ہے انہیں۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی انکار کرے گا اس کا، مطلب اگر کوئی قرآن کا انکار کر سکتا ہے ان گروہوں میں سے، تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ ومن یکفر، اور جو کوئی انکار کرے بہی اس کا، من الاحزاب یعنی جماعتوں میں سے، گروہوں میں سے، فالنار موعدہ، تو اس کے لیے آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ فلا تاکو فی مریۃ منہ، تو پھر یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ شک میں نہ پڑیں، بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ فلا تکو فی مریۃ منہ، اس کی طرف سے یعنی قرآن کی طرف سے آپ شک میں نہ پڑیں، انہ الحق، بے شک یہ حق ہے من ربک، تیرے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، لیکن آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اولئک یردون علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وَیَقُولُ الْأَشْہَادُ ہَؤُلَاءِ الَّذِینَ کَذَّبُوا عَلیٰ رَبِّہِمْ، اور فرشتے کہیں گے، وَیَقُولُ الْأَشْہَادُ، کون کہیں گے؟ فرشتے، یا گواہ کہیں گے۔ گواہ اس وقت یہاں فرشتوں کو کہا گیا ہے۔ فرشتے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا؟ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ گھڑا؟ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، بے شک لعنت ہے ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، الذین، جو لوگ یصدون روکتے ہیں، جنہوں نے اور جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، وَیَبْغُونَہَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہ اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ زمین پر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی نہ تھا۔ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے دگنا عذاب کر دیا جائے گا۔ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ، اور وہ نہیں استطاعت رکھتے تھے سننے کی، اور نہ وہ دیکھ سکتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ان سے گم ہو گیا جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، اس میں کوئی شبہ نہیں، یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، لیکن وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے عمل کیے اور اللہ کی طرف عاجزی اختیار کی، اللہ کے حضور عاجزی اختیار کی، اولئک اصحاب الجنت، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثال الفریقین کالأعمی والأصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ مثال الفریقین، تو دونوں فریقوں کی جو مثال ہے ایسی ہے جیسے کہ اندھے کی ہو، والآسم میں، اور بہرے کی ہو، والبصیر اور دیکھنے والے کی ہو، والسمیع اور سننے والے کی ہو۔ تو حل یستویان مثلا، کیا وہ برابر ہیں؟ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں۔ افلا تذکرون، تم غور کیوں نہیں کرتے، نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے تو ایک تو اندھا ہے، ایک دیکھنے والا ہے، ایک بہرا ہے اور دوسرا سننے والا ہے، تو یہ دونوں برابر تو نہیں نہ ہو سکتے۔ یعنی اندھا جو ہے عقل کا اندھا ہے، کسی چیز کو بھی اپنی عقل سے سوچ کر قبول نہیں کرتا، یعنی کافر کو کہا گیا ہے، یہ اندھا کافر کو کہا گیا ہے، اور جو آنکھوں والا ہے اس کو دیکھنے والا ہے، اس کو وہ ایمان والے کو کہا گیا ہے۔ تو آسم میں جو یعنی بہرا ہے، وہ سمیع، تو سننے والے کی طرح کا نہیں نہ ہو سکتا، یعنی بہرا وہ ہے جو حق کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کافر کے متعلق کہا گیا ہے، وہ سمیع جو ہے وہ ایمان والے کے متعلق کہا گیا ہے۔ تو یہ برابر نہیں ہو سکتے، تم غور کیوں نہیں کرتے، سوچتے سمجھتے کیوں نہیں ہے، نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ جزاک اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ یا میرے پروردگار، یا رب العالمین، یا مشکل کشا، ہماری کاوشوں کو قبول فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما، ہمارے گناہ دور فرما، ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھلائیاں عنایت فرما۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔